عالمی، مبلغ اسلام، مبلغ قرآن، مفسر قرآن، اور وقت کے ایک ایسے عالم دین کہ جن کی خوش کلامی سبھی کو ان کی محبت اور دین متین کی محبت کی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ان کے کلام و بیان میں وہ اثر انگیزی اور وہ محبت چھلکتی ہے۔ ایک بار پھر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں عالم دین نبی کا وارث ہوتا ہے، انبیاء کا وارث ہوتا ہے، تو ہمیں قدر کرنی چاہیے علماء کی۔ میں چاہتا ہوں استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے ہو۔ آپ تمام حضرات ساتھ دیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علیہ وعلا آلہ افضل الصلاة والتسلیم، ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق حمد و ثنا، اس کے پیارے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں کروڑہا درود و سلام کے بعد، میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین محترم، ARYQ ٹی وی نے بالخصوص محترم جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب اور ان کے ساتھ سہیل شمس صاحب نے بڑی محنتوں کے ساتھ یہ پروگرام سجایا، اور ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر عامر فیاضی صاحب، بلال بھائی، سلمان گل صاحب اور رئیس بھائی، یہ سب نعت خواں آپ کے سامنے ماشاءاللہ اپنا اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور ذوالفقار بھائی اللہ تبارک و تعالی کروڑہا رحمتیں ان کی مرقت پر نازل فرمائے، ان کو خراج تحسین پیش فرماتے رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بات کا آغاز کہاں سے کروں، کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے، تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ شعر بار بار میرے دماغ میں آ رہا ہے، خیالات سے ٹکرا رہا ہے کہ میں حج پر نہیں گیا تھا، اس سے پہلے ذوالفقار بھائی موجود تھے، اور اب واپس آیا ہوں تو ہم میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ شعر مجھے بار بار یاد آ رہا ہے، سماعتوں کی طرف بار بار آ رہا ہے کہ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، ہے کمی تو بس میرے دوست کی جو تہے مزار چلا گیا۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں تعزیت کس سے کروں۔ یقین کریں کہ جب مجھے خبر پہنچی کہ بیمار ہے تو میں یہ سمجھا کہ معمول کی بیماری ہے،
دعائیں کی، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب میں آ رہا تھا تو مجھے یہ خبر ملی کہ بیمار ہے، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ معمول کا گردن توڑ بخار ہے، صحیح ہو جائے گا۔ خدا کی قسم وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں سے ہمارا دوست چلا گیا، ایسا لگا نا۔ تو میری حاجی عبدالرؤف صاحب سے جب بات ہوئی، میں مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا، اتوار کا دن تھا، شام کے وقت بات ہوئی، تو حاجی صاحب بہت زیادہ مغموم تھے۔ میں نے اتنا مغموم انہیں بہت کم دیکھا ہے، اور مجھے کہا کہ یہ الفاظ سنیں کہ میرے بچے کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے کہا ذوالفقار بھائی کے لیے نا، وہ آئی سی یو میں ہے۔ تو کہا نہیں بیٹا، وہ وینٹیلیٹر پر چلا گیا ہے۔ اور یقین جانے کہ اس وقت بھی تھا کہ واپس آ جائے گا۔ اور مدینہ شریف میں جب صبح کی نماز کے بعد اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے دربار سے نکلے، تو مجھے قبلہ علامہ لیاقت صاحب جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کا میسج آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت سے لے کر اب تک خدا کی قسم یقین نہیں آ رہا کہ یہ بندہ اب ہم میں موجود نہیں ہے۔ میں ان کو بہت پسند کرتا تھا، ان کی یادیں، ان کی نعتیں، خاص طور پر میں سلمان بھائی سے کہتا تھا کہ یہ چند نعت خوانوں میں ہے کہ جب یہ نعت خوانی کرتے ہیں، جب مدینہ شریف کا ذکر ہوتا ہے تو او پائے نظر ہوش میں آ یہ کوئے نبی ہے، نظروں سے چلنا بھی تو یہاں بے ادبی ہے۔ اس ادب و احترام کے ساتھ نعت پڑھتے تھے کہ دل چاہتا تھا کہ ہم کہیں کہ اپنے قدم دیجئے، ہم اپنے سروں پر رکھنا چاہتے ہیں۔ حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ یادیں ہمارے خیالات میں آ جاتی تھیں جب یہ نعت شریف پڑھا کرتے تھے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کریم کا یہ اعلان ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ ذکر یعنی نعت مصطفیٰ یہ صفت ہے اور موصوف میرے مصطفیٰ ہے، تو ذکر مصطفیٰ یہ بلند ہوتا رہے گا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ صرف ذکر مصطفیٰ تو بلند ہو رہا ہے، لیکن صرف ذکر مصطفیٰ بلند نہیں ہو رہا، ارے جو یہ ذکر کر رہا ہے وہ بھی بلندی کو چھو رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو میرے آقا علیہ السلام کے ذکر مصطفیٰ، ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کبھی زوال عطا نہیں فرماتا، اسے عروج در عروج عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے دنیا سے گئے۔ بہت سے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، کیا کرتے تھے؟ بزنس مین تھے، کیا کرتے تھے؟ کوئی فیکٹری چلاتے تھے، شاپ تھی، کہیں ملازمت کرتے تھے، فلاں فلاں مشہور آدمی تھا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جب کوئی پوچھے کہ ذوالفقار بھائی کون تھے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کے صنافان تھے، صنافان تھے، اور چہرے پر مسکراہٹ۔ میرے ساتھ والوں کو پتا ہے کہ میں عام طور پر یہ سوشل میڈیا سے قریب نہیں رہتا، لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہوں، میں حرم شریف میں جب ہوتا ہوں تو میں عام طور پر سیل فون بھی حرم میں نہیں لے کر جاتا، نہ مدینہ شریف میں لے کر جاتا ہوں، لیکن جب جن کی جنازہ تھی، نماز جنازہ تھی، تو میں دیوانوں کی طرح سوشل میڈیا کھول کر بیٹھا ہوا تھا، اور میری یہ تمنا تھی، متمنی تھا کہ میں اس عاشق مصطفیٰ کا جنازہ تو دیکھوں کیسا ہوا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور پھر وہ شعر ہے نا ترمیم کے ساتھ پیش کر رہا جو آیت کریمہ کا مصداق ہے کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، وہ اور ہیں کہ جن کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ ارے جو ذکر مصطفیٰ میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں وہ مقربین ہوتے ہیں، ان
ان کے لیے یہاں بھی راحت اور چین ہے، اور جب آنکھ بند کرتے ہیں تو وہاں بھی راحت اور چین ہے، راحت اور چین ہے۔ میں مدینہ شریف میں سوچ رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا ان کے لیے، تو پھر قرار آیا دل کو۔ میں نے کہا کہ گنبد خضرا کی طرف نگاہ پڑی، میں نے کہا کہ جن کی نعتیں پڑھتا تھا یہ، تو خدا کی قسم ہمارا یقین ہے کہ انہوں نے سنبھال لیا، انہوں نے سنبھال لیا۔ میرا ایک سفر زندگی کا ابھی ماہ رمضان سے پہلے ہوا، ان کے بھائی بھی ساتھ تھے۔ کہتے ہیں نا کہ سفر میں، یہ دل کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، سفر میں عام طور پر آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا ترمخان ہونا، کتنا ہی نیک بنتا ہو، مختصر سے مختصر سفر میں پہچان ہو جاتی ہے۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، فرمایا کہ سن، تو نے سفر کیا اس کے ساتھ، تو نے کوئی لین دین کیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیسے کہتے ہو کہ وہ اچھا آدمی ہے؟ تو میں سفر کی بات کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک گواہ بن جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا قال جیران انت محسن فانت محسن، واذا قال جیران انت مسیء فانت مسیء، کہ جب تیرا پڑوسی تیرے بارے میں کہے کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، جب تیرا پڑوسی تیرے بارے میں کہے کہ تو برا ہے تو برا ہے۔ میں نے ان کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد اور کوئی اچھا بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم وہ فرماتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فرماتے تھے کہ اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ اللہ کا ولی تھا، بڑا اچھا بندہ تھا، لیکن یہ ایک ایسا بندہ تھا کس کی زندگی میں کسی ایک کو بھی میں نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ان میں یہ ہے، ہر ایک کی زبان پر ان کی تعریف تھی، ان کی تعریف تھی۔ تو اسی لیے یہ شعر یاد آیا ترمیم کے ساتھ کہ دعا ہے جو سنی مرے، تیرے شاہد یوں نہ کہیں کہ فاسق و فاجر گیا، بلکہ ہو کیا؟ فرمایا کہ عرش پہ دھومیں مچے کہ مومن و صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ طیب و طاہر گیا۔ اور آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، ایک سفر ہوا، میں نے اس بندے کو، ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنا ادب و احترام، نمازوں کا پابند آدمی، جہاں پر نماز کا وقت ہوا فوراً مفتی صاحب نماز پڑھنی ہے۔ اور ایک چیز جو مجھے گھائل کر گئی، کہتے ہیں نا کہ انسان جب کسی کی عزت کرتا ہے وہ اس کی عزت تو کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اس کی نہیں، وہ اپنی عزت کروا رہا ہوتا ہے۔ ان کے بھائی گواہ ہوں گے، نہ ان کے بھائی سے میں نے ذکر کیا، ہم بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے، اچھا مجھے یہیں پر ہم گاڑی میں آئے تو میں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کھا لیں، میں نے کہا نہیں بس سفر ہے جلدی چلتے ہیں۔ راستے میں ان کو معلوم یہ ہوا کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا، تو ڈرائیور سے کہا کہ بس کہیں روکو، مفتی صاحب کو ناشتہ کروانا۔ اب میں شرمندہ ہو رہا ہوں کہ میں نے کہا کیوں، لیکن انہوں نے زور دے کر رکوایا، ناشتہ کیا، ہم نے چائے وغیرہ پی۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا، جب ہم اس تختے سے اترنے لگے تو ان کے بھائی میرے جوتے لینے کے لیے آگے بڑھے، اشارہ انہوں نے کیا، میں دیکھ رہا تھا۔ اور یہ بات دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا، کوئی کسی کی عزت کرتا ہے، وہ عزت اپنی نہیں، وہ اس کی نہیں، اپنی کروا رہا ہوتا ہے۔ میرے دل میں کئی گنا عزت بڑھ گئی کہ دیکھیں مجھے معلوم بھی نہیں ہوا اور کس طریقے سے وہ اپنے بھائی کو تربیت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور میں ان کے تمام گھر والوں کو، ان کے تمام بھائیوں سے، گھر والوں سے میں کیا تعزیت پیش کروں؟ مجھے یہ تمنا ہے کہ میں اپنے آپ سے تعزیت پیش کروں کہ لگتا ہے کہ سگا ہم سے رخصت ہو گیا۔ بہرحال ایک فارمیلٹی بھی ہے، تمام گھر والوں سے میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں کچھ اور نہیں دے پایا، لیکن جو حج میں نے کیا وہ ایصال ثواب میں نے ان کو کیا، ان کے نام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے،
صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، دنیا میں زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے۔ فرمایا کہ جب تم پیدا ہوتے ہو تو گھر والے ہنس رہے ہوتے ہیں، تم رو رہے ہوتے ہو۔ بچہ روتا ہے نا، اور آس پاس گھر والے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کہا کہ ایسی زندگی گزارو کہ جب دنیا سے جاؤ تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ، تمہارے پیچھے لوگ رو رہے ہیں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالمی مبلغ اسلام، مبلغ قرآن، مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بہت خوبصورت، بہت نپے تولے الفاظ کے ساتھ ذوالفقار علی حسینی کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ میں حضرت صاحب کے خوبصورت والہانہ اور حقائق اور سچی کیفیات پر مبنی اس خطاب اور اظہار خیال کے بعد